ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. تمام تعریف اللہ رب العزت کی ہے اور صلاۃ و سلام ہو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر. محترم سامعین، میں آج آپ لوگوں کے حوالے کروں گا درود شریف پڑھنے کے فائدے. نسائی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں، عن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء ذات يوم والبشرى يرى في وجهه فقال انه جاءني جبرائيل فقال اما يرضيك يا محمد الا يصلي عليك احد من امتك الا صليت عليه عشرا ولا يسلم عليك احد من امتك الا سلمت عليه عشرا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن آئے اور آپ کے چہرے مبارک سے خوشی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ جبریل آئے تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد، کیا آپ کے راضی ہونے کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ آپ کی امت میں سے کوئی بھی آپ پر درود شریف پڑھے گا تو میں اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجوں گا، اور آپ کی امت میں سے کوئی بھی آپ پر سلامتی بھیجے گا تو میں اس پر 10 مرتبہ سلامتی بھیجوں گا. یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو کوئی بھی انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کریں گے، اور کوئی بھی اگر ایک مرتبہ سلامتی بھیجے، سلام کر بھیجے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ سلامتی بھیجیں گے. یہ درود شریف کی ایسی عبادت ہے کہ اس میں بندے کے ساتھ ساتھ اس کا رب بھی شریک ہے، اور نہ نماز بندہ پڑھتا ہے اللہ نہیں پڑھتا، روزہ بندہ رکھتا ہے اللہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ بندہ دیتا ہے اللہ نہیں دیتا. یہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں بندے کے ساتھ ساتھ اس کا خدا بھی شریک ہے. یہ الگ بات ہے کہ بندے کے پڑھنے کا طریقہ الگ ہے اور اللہ کا طریقہ الگ ہے. جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یقیناً اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر صلاۃ و سلام بھیجو. تو درود شریف کے جو فائدے ہیں بہت ہے، اور درود شریف جو ہے الگ الگ کام کے لیے الگ الگ درود شریف بھی آتی ہیں، اور درود شریف کی کتابیں بھی ہیں، جیسا کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل درود شریف ہے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب زاد السعید ہے. جو درود شریف نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہو وہ پڑھنا چاہیے، جو منقول نہ ہو وہ نہیں پڑھنا چاہیے. بڑی درود بھی ہے، چھوٹی درود شریف بھی ہے، جیسا کہ درود ابراہیمی ہے، اور بھی جیسے کہ درود ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. کم سے کم چھوٹی درود وہ پڑھ لے، وصلی اللہ علی النبی الامی وصلی اللہ علی النبی الامی. جو کوئی بھی انسان درود شریف پڑھے گا تو اس کا ہی فائدہ ہے. اگر وہ نہیں پڑھے گا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی نقصان نہیں ہے. درود پڑھتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک دعا ملتی ہے. دنیا میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی ہدیہ پیش کیا جاتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدلے میں کچھ دیتے،
لیکن اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے تو کوئی بھی درود شریف پڑھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجیں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی ایک دعا ملتی ہے۔ اگر کسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں اور مجلس میں محمد کا نام آئے تو کم سے کم ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے، نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہوگا۔ جو انسان محبت کرتا ہے اور محبت کرنا بھی چاہیے، ایمان کا حصہ بھی ہے، تو اس کو تو ہر مرتبہ پڑھنا چاہیے، لیکن اگر بھول چوک میں چھوٹ بھی جائے کم سے کم ایک مرتبہ پڑھ لیں۔